Pakistan and China have stood by each other through different challenges, safeguarding each other's core interests. Friendship with China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ، صدر مملکت وزیر اعظم کی صدر شی جن پنگ چینی قیادت اور عوام کو دلی مبارکباد۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں 75 سال پہلے شروع ہونے والا سفر آج آل ویدر پارٹنرشپ میں بدل چکا ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ممالک کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ ویژن کا عملی مظہر ہے۔ پاکستان سب سے پہلا اسلامی ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان تمام دوست ممالک کے لیے ایک مخلص شراکت دار ہے۔ عالمی معاہدوں کا احترام اور ان پر عمل درآمد عالمی امن کی ضمانت ہے۔ وزارت قانون و انصاف کے زیر اہتمام بین الاقوامی تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیکورٹی اداروں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ شہدا اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ مادر وطن کا امن شہدا کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کا مرہون منت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GSQ میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب، کہا شہدا کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ تقریب میں مختلف فوجی اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغہ رسالت عطا کیے گئے۔ حکومت نے ٹیکس نگرانی نظام کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دودھ، گھی، آئرن، آئل اور اسٹیل سیکٹر کی الیکٹرانک مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ پیکج دودھ، گھی اور اسٹیل انڈسٹری کی پیداواری کی نگرانی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق بڑی صنعتوں کی پیداوار اب الیکٹرانک نظام سے مانیٹر ہوگی۔ آئل، گھی، دودھ اور اسٹیل سیکٹر فوری نگرانی کے دائرے میں شامل ہیں۔ سیلز ٹیکس قوانین کے تحت اہم صنعتوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کی تیاری اور IMF سے مذاکرات۔ وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسران کو چھٹیوں کے دوران اسلام آباد سے باہر نہ جانے کے احکامات۔ افسران عید چھٹیوں کے دوران بجٹ تیاری مکمل کریں گے۔ وزارت خزانہ کے آفیشلز افسران کو کسی بھی وقت دفتر طلب کیا جا سکے گا۔ افسران کو کسی بھی دن شارٹ نوٹس پر آفس بلانے پر حاضر ہونا ہوگا۔ بجٹ سے قبل ہی ناجائز منافع خوروں نے بدحالی کے شکار عوام کا مزید خون چوسنا شروع کر دیا۔ گندم کے بہتر پیداوار کے باوجود ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ عوام آٹے کی آسمان چھوتی قیمتوں سے پریشان۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 روپے سے متجاوز، 10 کلو کا تھیلا 1050 روپے تک پہنچ گیا۔ عوام کا آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسرائیلی سیکورٹی فورسز کا عالمی سمود فلوٹیلا سے گرفتار رضاکاروں سے انسانیت سوز بدسلوکی کا مظاہرہ، جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر کی جانب سے پوسٹ کی گئی ویڈیو میں رضاکاروں کو کمر پر ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے، پیشانی زمین پر رکھ کے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں درجنوں کارکنان کو ایک اسرائیلی فوجی کشتی کے عرصے پر زیر حراست دکھایا گیا، جہاں وزیر اسرائیلی پرچم لہرا رہے ہیں۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کرانے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور سفارتکاری پر گفتگو۔ محسن نقوی کی اس سے پہلے ایرانی صدر پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کا علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ محسن نقوی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے۔ چند روز قبل بھی وزیر داخلہ نے ایران کا دورہ کیا تھا۔
ایران کو زبردستی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا جنگ سے بچنا اولین ترجیح ہے، سفارتکاری سے مسائل حل کرنا جنگ سے بہتر اور دیرپا ہے۔ ایران نے وعدوں کی پابندی جاری رکھی، امن کے تمام راستے کھلے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران ڈیل پر تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی صدر نے ایران سے ممکنہ ثالثی معاہدے پر اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کی۔ گفتگو منگل کی رات اسرائیلی وزیر اعظم نے ناراضی ظاہر کی۔ وائٹ ہاؤس نے رپورٹ پر کوئی فوری تبصرہ نہیں دیا۔ حکومت کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات رانا ثناء اللہ کل بھی کہہ چکے ہیں۔ آپ کے کیسز عدالتوں میں ہیں، آپ قائمہ کمیٹیوں میں آئیں، اپنی تجاویز دیں۔ ایگزیکٹو کسی کو براہ راست ریلیف نہیں دے سکتے، نہ ہی تقریروں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں کہا خیبر پختونخوا میں آپ حکومت کر رہے ہیں، وہاں کیا بڑی تبدیلی آئی؟ پنجاب میں کچے کا علاقہ اب نو گو ایریا نہیں رہا، کچے کے علاقے میں حکومتی رٹ بحال کر دی گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں پنجاب میں کوئی مغوی بچی موجود نہیں، دیگر صوبوں سے بھی معلومات اکٹھا کر رہے ہیں، پیش رفت پر آگاہ کر دیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بڑی کامیابی، انتہائی مطلوب دہشت گرد خارجی سرغنہ عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دیگر دہشت گردوں سمیت ہلاک۔ خارجی سرغنہ کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر کئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اسپن وام میں بوبالی مسجد کے اطراف علاقے میں زیر زمین بنکر، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھا۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے پر تقریب۔ وزیر اعظم نے پرنس رحیم کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کے امن و استحکام کے لیے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مرحوم پرنس کریم آغا خان کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں جاری یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی پیش کیا۔ سینٹ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور انتظام اساسی جات اتھارٹی ترمیمی بل 2026، مالیاتی ادارے ترمیمی بل، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ترمیمی بل 2026 منظور کر لیے گئے۔ پرنس رحیم آغا خان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اہم قرارداد بھی منظور کی گئی۔ پاکستان کا توانائی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے 1 سے 3 ماہ کے پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر قائم کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی مرحلے میں 1 ماہ کے ذخائر کی تیاری پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری پر $1 ارب کی سرمایہ کاری درکار۔ منصوبے میں سعودی عرب اور کویت کا سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کو ECC میں نیا رکن شامل کر لیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ خالد مقبول ECC میں فعال کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں ایئر بیسز اور ہوائی اڈوں کو محفوظ بنانے کے لیے دفعہ 144 کے تحت کبوتر بازی، لیزر لائٹ کے استعمال اور آلائشیں اور گوشت پھینکنے پر پابندی عائد۔ صوبے بھر میں پابندیوں کا اطلاق 30 روز کے لیے کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن سرگرمیوں پر پابندی لگائی وہ فلائٹ آپریشن میں رکاوٹ اور فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو باکو میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر مدعو کیا گیا۔ ان کے دورہ آذربائیجان پر تنقید بلا جواز ہے۔ تنقید کرنے والوں کی اپنی کارکردگی صفر ہے۔ ظاہر ہے جو کام کرے گا اسے ہی تقریب کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری مخالفین پر برس پڑی، بتایا وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی پروگرامز کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہے۔ 60,000 لوگ گھروں کو منتقل بھی ہو چکے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے گندم کی پیداوار کا ٹارگٹ پورا کیا۔
اداکارہ مومنہ اقبال کو لیگی ایم پی اے کی جانب سے ہراساں کرنے کا معاملہ، اداکارہ NCCIA کے روبرو پیش۔ مومنہ اقبال کے وکیل کا کہنا تھا اداکارہ مومنہ اور لیگی ایم پی اے کے 2022-23 سے تعلقات تھے۔ ایم پی اے مومنہ اقبال سے تیسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ثاقب چدھڑ اپنے وکیل میاں علی اشفاق کے ساتھ NCCIA کے دفتر پیش ہو گئے۔ کراچی میں تاجر برادری ایک بار پھر بھتہ خوروں کے نشانے پر۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مٹھائی اور سگریٹ کا کاروبار کرنے والے 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول۔ تاجر بلال اور صادق کی مدعیت میں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے میں بھتہ خوری کے دفعات کے تحت مقدمات درج۔ کراچی میں ڈاکو راج برقرار، پولیس لٹیروں کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کر دیا۔ شاہ زیب کی موت پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 35 شہری ڈاکوؤں کی بے رحم گولیوں کا نشانہ بن چکے۔ کراچی کی بدنام زمانہ کوکین کوئین انمول اور پنکی کے خلاف تھانہ بغدادی میں درج قتل کے مقدمے کی سماعت۔ جوڈیشل کمپلیکس کراچی میں مدعی مقدمہ کی عدم پیشی پر ملزمہ کے خلاف دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج موسم گرم اور خشک ہے۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بارشیں متوقع۔ دادو اور نواب شاہ میں پارہ 45 کے ہندسے کو چھو گیا۔ درجہ حرارت سکھر، جیکب آباد میں 42، سبی، حیدرآباد، بدین اور بہاولنگر میں 41 سینٹی گریڈ رہا۔ بہاولپور، لاہور میں 40، ملتان اور فیصل آباد میں 38، اسلام آباد، پشاور اور کراچی میں درجہ حرارت 33 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اوکاڑا میں سنت ابراہیم کے لیے 40 من وزنی بیل کی دھوم۔ شہری نے اپنے فارم پر 3 سال تک بیل کی دیکھ بھال کی۔ سفید رنگ کا سلطان شہریوں میں مقبول۔